آغاز میں خبر آپ کو دیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ بندی کو آسان سمجھا مگر یہ سب مشکل نکلی۔ یوکرین میں فوری جنگ بندی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پیوٹن سے ملاقات اچھی ہوئی تو یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں کو فون کروں گا۔ پیوٹن سے ملاقات اچھی نہیں ہوتی تو کسی کو کوئی کال نہیں کروں گا۔ پیوٹن سے ملاقات اچھی نہیں ہوتی تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ پاک بھارت جنگ نے 6 یا 7 جنگی طیارے گرے۔ میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 6 جنگیں رکوائیں۔ دوسری جانب کریملن کے مطابق روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دونوں صدور پیچیدہ ترین مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر قبل از وقت کچھ اخذ کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ ملاقات میں کسی دستاویز پر دستخط کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے یہودی بستیوں کی تعمیر کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان اقوام متحدہ نے کہا کہ یہودی بستیوں کی تعمیر عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بستیوں کی تعمیر سے 2 ریاستی حل کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ برطانیہ کی بھی یہودی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کی مخالفت۔ ناظرین، مکمل امن معاہدے میں وقت لگے گا۔ جنگ روکنے کی کوشش ہوگی۔ امن کے لیے سیکیورٹی گارنٹی اور سرحدی تنازعات پر بات ضروری ہے۔ امریکہ روس جنگ بندی پر پیش رفت کے امکانات تلاش کریں گے۔ ملاقات کے ابتدائی لمحات میں ہی کامیابی یا پھر ناکامی واضح ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کی صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات پر گفتگو۔ مکمل امن معاہدے میں وقت لگے گا، ایسا کہنا تھا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ روکنے کی کوشش ہوگی۔ امن کے لیے سیکیورٹی گارنٹی اور سرحدی تنازعات پر بات ضروری ہے۔ امریکہ روس جنگ بندی پر پیش رفت کے امکانات تلاش کریں گے۔ ملاقات کے ابتدائی لمحات میں ہی کامیابی یا پھر ناکامی واضح ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کی صدر ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات پر گفتگو۔ آگے بڑھتے ہوئے کچھ دیگر خبر شامل کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 46 افراد ہلاک، 200 لاپتہ ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 40 لاشوں کو ریسکیو کر لیا، جبکہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جس علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا وہاں 1200 کے قریب لوگ موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پر کلاؤڈ برسٹ سے تباہی مچی ہے۔ 46 افراد ہلاک ہو گئے، 200 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 40 لاشوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہیں۔ جس علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا وہاں 1000 سے 1200 کے قریب لوگ موجود تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بارشیں۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ دریاؤں کے قریب آبادی کو فوری طور پر دفعہ 144 کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ بارشوں سے متاثرہ شہریوں کو فوری معاوضہ جات کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ فلیش فلڈ سے گرنے والے مکانوں کے مکینوں کو عارضی رہائش فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ضلع انتظامیہ کو 24 گھنٹوں میں متاثرین کو معاوضہ جات کے چیکس دینے کی ہدایت۔ جہلم، نیلم اور باغ میں بجلی کے نقصانات کا فوری جائزہ لینے اور اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ دریاؤں کے گرد تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کا اعلان۔ نیلم میں پھنسے سیاحوں اور منقطع علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایت۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ فیلڈ مارشل کی مارکہ حق میں لا زوال جرأت اور جنگ کی مہارت کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے لیے ہلال جرأت کا اعزاز۔ ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز کا اعزاز دیا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت کا اعزاز عطا کیا گیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو ستارہ بصالت دیا گیا، جبکہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل واجد عزیز کو ہلال امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو نشان امتیاز دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کو بھی نشان امتیاز ملا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ دنیا نیوز کے سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ معروف اینکر پرسن حامد میر کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ عامر الیاس رانا، سلیم صافی، وسیم بادامی، جاوید چودھری، منصور علی خان کو بھی تمغہ امتیاز دیا گیا۔
آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران غیر معمولی شجاعت اور عظیم قربانی دینے والے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان۔ صدر مملکت نے یوم آزادی کے موقع پر مجموعی طور پر 488 فوجی اعزازات دینے کی منظوری دی۔ مسلح افواج کے 488 افسران اور جوانوں کے لیے عسکری اعزازات کی منظوری۔ 8 ستارہ جرت، 5 تمغہ جرت، 24 ستارہ بصالت، 45 تمغہ بصالت شامل۔ ISPR کے مطابق 146 افسران اور جوانوں کو امتیازی اسناد اور 259 کو چیف آف آرمی سٹاف تعریفی اسناد عطا کی گئیں۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر M یوسف خان کو ستارہ جرت عطا کیا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ اشفاق، حسن انیس، طلال حسن، فدا محمد خان، فلائٹ لیفٹیننٹ محمد اشرد عامر کو بھی ستارہ جرت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ حوالدار عامر شراز شہید، نائک عبد الرحمن شہید، لانس نائک اکرام اللہ شہید کو تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ سپاہی عدیل اکبر شہید اور کیپٹن علی حسن کو بھی تمغہ جرت عطا کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد آصف ملک، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا، لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال اور سپاہی نصیر علی شہید کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، میجر جنرل واجد عزیز کو بھی ستارہ بصالت ایوارڈ عطا کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کمانڈر خرم ریاض کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 157 تقریبات منعقد ہوئیں اور 82 ریلیاں نکالی گئیں۔ 118 مقامات پر پرچم کشائی تقریب کا انعقاد کیا گیا، کیک کاٹے گئے۔ مظفر آباد ڈویژن میں 55 مقامات پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، 33 ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں 40 مقامات پر پرچم کشائی کی گئی اور کیک کاٹے گئے۔ میرپور ڈویژن میں 21 تقریبات جبکہ 42 مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ میرپور ڈویژن میں 20 مقامات پر پرچم کشائی تقریبات اور کیک کاٹے گئے۔ پونچھ ڈویژن میں 81 پروگرام ہوئے، 9 ریلیاں جبکہ 58 مقامات پر پرچم کشائی اور کیک کاٹے گئے۔ جشن یوم آزادی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مارکہ حق میں فتح پر جشن آزادی منانے کا جذبہ مثالی ہے۔ بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی پر دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط بنائیں گے، حسن رضا رپورٹ کریں گے۔ وطن عزیز پاکستان کا 78واں یوم آزادی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا منفرد اور اختراعی اقدام۔ پنجاب میں مارکہ حق کی پہلی یادگار، پارک اور میوزیم بنے گا۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں یوم آزادی، مارکہ حق میوزیم، یادگار اور پارک پروجیکٹ سے متعلق سجی پروکار تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت دوست ممالک کے سفارتکار، صوبائی وزراء، عسکری اور سول حکام بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں مارکہ حق کے بارے میں خصوصی نغماتی فلم پیش کی گئی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، مارکہ حق میں فتح پر جشن آزادی منانے کا جذبہ مثالی ہے۔ ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے۔ آج کا دن شہداء کے نام ہے۔ دشمن کے جنگی طیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن خصوصی طور پہ شہداء کے نام، پاکستان کے ان بیٹوں کے نام جنہوں نے اپنے خون سے، اپنی جانوں سے اس ملک کو سیراب کیا، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور آج کا دن خصوصی طور پہ افواج پاکستان کے نام۔ تقریب میں یوم آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے ملی نغمے پیش کیے گئے۔ ویٹرن میوزیشین کے آرکیسٹرا نے پراسر دھنوں پر ملی نغمے پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مارکہ حق میوزیم، یادگار اور پارک پروجیکٹ کی باضابطہ نقاب کشائی کی۔